بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفکر چینل سے میر محمد وقاص حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے کا اور عدل کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں برائیوں سے منع کرنے کا اور نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا، یعنی اچھے کام کو فروغ دینا اور برے کام کو اس معاشرے سے ختم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو اسی وجہ سے جو گمراہ ہو گئیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ وہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہی تھی۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو وہ پس پشت ڈال چکی تھی، وہ نیکی کا حکم نہیں دیتی تھیں اور برائیوں سے منع نہیں کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم اور ایک قبیلے کے بارے میں ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا کہ جن کا جو پیشہ تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن ایسا رکھا کہ جس دن میں وہ عبادت کرتے تھے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا۔ جو بندہ مچھلیاں پکڑے گا ہفتے کے دن وہ حرام کام کرے گا، اس لیے ہفتے کو عبادت ہوتی اور باقی دنوں میں لوگ اپنا اپنا کام کرتے۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اپنی بدنیتی اور نیک اعمال نہیں کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن جب مچھلیاں اوپر آتی دریا پر، اور وہ ہوتا یہ، ان کا دل یہ کرتا کہ آج اتنی زیادہ مچھلیاں آئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ مچھلیوں کو اوپر لے آتا اور لوگوں کو یہ بات محسوس ہوتی کہ آج ہی مچھلیاں کم زیادہ آ گئی ہیں، لہٰذا وہ ایک راستہ بناتے، حوض بناتے، اور مچھلیاں ہفتے کے دن اس حوض میں چلی جاتی۔ اب جب دوسرا دن آتا تو وہ اس حوض سے مچھلیاں پکڑ لیتے اور دریا کا جو راستہ تھا وہ کاٹ دیتے۔ تو ناظرین اکرام، تین گروہ بن گئے۔ ایک وہ لوگ کہ جو یہ کام کرتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بالکل خلاف تھے، اور وہ یہ گناہ کرتے تھے، حرام کام کرتے تھے۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ حرام کر رہے ہیں، لیکن وہ باز نہ آتے تھے۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو لوگ نہ منع کرتے تھے اور نہ ہی یہ گناہ کرتے تھے، وہ درمیان والے لوگ تھے، وہ خاموش رہتے تھے۔ اب جب یہ لوگ گناہ کرتے تھے اور وہ لوگ منع کرتے تھے، تو وہ لوگ کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ منع کرتے تھے اور نہ یہ گناہ کرتے تھے، وہ ان لوگوں سے پوچھتے کہ کیوں آپ ان لوگوں کو منع کر رہے ہیں، جب کہ یہ گناہ ہے، یہ لوگ نہیں باز آئیں گے؟ تو وہ لوگ آگے سے جواب دیتے تھے کہ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جب پوچھے گا کہ ایک گناہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، آپ نے ان سے منع کیوں نہیں کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں گے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ شاید ہمارے روکنے کی وجہ سے یہ لوگ باز آ جائیں اور اس برے فعل سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید نے ان تینوں میں سے ان لوگوں کی بخشش اور ان لوگوں کی نجات کا اعلان کیا کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام کرتے تھے، یعنی ان کو برائیوں سے روکتے تھے اور نیک کام کرنے کا ان کو حکم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا، اور اس امت کی جس طرح اور بہت سے اس امت سے کام لیے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت سے دعوت کا بھی کام لیا اور قیامت تک لیتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس امت کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ امت بہت اعلیٰ امت ہے، یہ سب سے اعلیٰ امت ہے، اور اس کو پیدا ہی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تاکہ یہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ کنتم خیر امت، اے لوگو تم بہترین امت ہو، تم اچھے امت ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ جب تک یہ امت نیکی کا حکم دیتی رہے گی، جب تک یہ امت برائی سے منع کرتی رہے گی، تب تک اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک یہ امت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بلند ہے۔ اور جب یہ امت نیکی کا کام چھوڑ دے گی
दावत का काम छोड़ देगी, ये उम्मत फिर तबाह हो जाएगी, ये उम्मत गुमराह हो जाएगी, फिर इसका नाम ना रहेगा, इसका निशान ना रहेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत उस वक़्त बन सकते हो जब आप नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से मना करोगे। तो आप देख सकते हैं कि जब तक ये उम्मत नेकी का हुक्म देती रही, अदल और एहसान करती रही, बुराई से मना करती रही, तो अल्लाह ताला ने सारी उम्मतों से, सारे लोगों से इनको बुलंद और बरतर रखा। और जब इन लोगों ने इस काम से पसे पर्दा साजिशें करना शुरू कर दी और इन लोगों ने अमर बिल मारूफ के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को भी पीछे कर दिया। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के उलमा को और उनके उमरा को इसीलिए गुमराह किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने तबाह किया कि वो नेकी का जो हुक्म था वो आम लोगों में जाकर तो नेकी का हुक्म देते थे, जब उमरा के मजलिसों में बैठते थे, जब ज़ियाफ़तें उड़ाते थे तो वो खामोश हो जाते थे, वहाँ पर उनको बुराई से मना न कर सकते थे। अल्लाह ताला ने उनको गुमराह कर दिया। और अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उस वक़्त अर्श कांप जाता है कि जब कोई फासिक फिस्क करता है और जो लोग जाकर उसके उस फासिक होने में उसकी मदद करते हैं, उसको तक़वियत देते हैं, तो अल्लाह ताला का अर्श कांप जाता है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला जिस चीज़ से नाराज़ होता है वो ये है कि आपके सामने बुराई होती रहे और आप उससे मना न करें, और आपके सामने अच्छाइयों का ऐसा मौका आए कि जहाँ पर लोगों को आप उबार सकते हैं, अच्छाई की तरफ राग़िब कर सकते हैं, और आप उसको अच्छाई की तरफ राग़िब नहीं करते, तो उस वक़्त अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, अल्लाह ताला का अर्श कांपता है। और हाँ, उन लोगों के लिए कि जो ख़ास कर साहिब इक़्तिदार होते हैं, जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में ज़राए अबलाग हैं, जिनके हाथ में तरक्की का पहिया है, जो लोग करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो लोग जब साहिब इक़्तिदार के साथ मिल जाएं और सिर्फ़ उनका मकसद ये हो कि इक़्तिदार हासिल करना है, कुर्सी हासिल करनी है, अगर कुर्सी हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो उन लोगों का साथ देते हैं कि जो साहिब इक़्तिदार बनना चाहते हैं और फासिक हैं, फाजिर हैं, और उनका फ़िस्क भी मौजूद है और ज़ाहिर है। आप देख लें, आप मौजूदा सूरत हाल को देख लें, हर जगह पर देख लें, आपको उलमाए हक़ और उलमाए सू भी मिलेंगे, हक़ पे खड़े होने वाले लोग भी मिलेंगे और बदतरीन लोग भी मिलेंगे। लेकिन आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जब जिस जगह पर भी बुराई को देखें, आप जब तक उसको मना नहीं करेंगे, चाहे वो साहिब इक़्तिदार के साथ हो, चाहे ईवानों में गलती हो रही हो, चाहे जाकर किसी मुआशरे में हो रही हो, आपका काम है कि आपने आज़ान देनी है। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसको बजा लाना है, उसकी बजा आवरी करनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।